ابتدا ہے رب جلیل کی بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قلب اسلامک کے معزز ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ حر نے کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلے جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی مدینہ کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگرچہ چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن و آشتی پر منتجب ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام عزیب سے 38 میل کے فاصلے پر تھے اور حر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ابن زیاد کے قاصد کی آمد پوپتے وقت امام حسین علیہ السلام البیضہ کی منزل پر رک گئے اور نماز صبح ادا کی اور پھر اپنے اصحاب اور اہل خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ظہر کے وقت سرزمین نبوی میں پہنچے۔ ابن زیاد کے قاصد نے خط حر کے حوالے کیا، جس میں اس نے لکھا تھا، جو ہی میرا خط تم تک پہنچے اور میرا قاصد تمہارے پاس آئے تو حسین پر سختی کرو اور انہیں مت اتارو، مگر لق و دق اور بے آب و گیا زمین پر۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ تم سے جدا نہ ہو تاکہ وہ میرے فرمان پر عمل درآمد کی خبر مجھے پہنچا دے۔ حر نے اپنے زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں نیندی یا غازریہ میں اترنے دو۔ حر نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ عبید اللہ یہ خط پہنچانے والے قاصد کو مجھ پر جاسوس قرار دیا ہے۔ زہیر نے کہا، خدا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا بن رسول اللہ، اس وقت اس گروہ حر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنا زیادہ آسان ہے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی نسبت جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ میری جان کی قسم ان کے پیچھے ایسے افراد آ رہے ہیں جن کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، درست کہہ رہے ہو اے زہیر، لیکن میں جنگ شروع کرنے والا نہ ہوں گا۔ زہیر قریب ہی فرات کے کنارے ایک بستی ہے جہاں حفاظت کے لیے قدرتی انتظام موجود ہے اور اس کو ایک طرف کے ساتھ تمام اطراف سے فرات نے گھیر لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس بستی کا نام کیا ہے؟ عرض کیا، اس کا نام عقر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ مانگتا ہوں عقر سے۔ بس ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ کربلا پہنچ گئے۔ حر اور اس کے ساتھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کھڑے ہو گئے اور انہیں سفر جاری رکھنے سے باز رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آمد۔ بیشتر تاریخی منابع نے 5 شنبہ جمعرات 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحابہ کے کربلا میں اترنے کی تاریخ قرار دیا ہے۔ جب حر نے امام علیہ السلام سے کہا، یہیں اتریں کیونکہ فرات قریب ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا، کربلا۔ فرمایا، یہاں کرب، رنج اور بلا کا نام ہے۔ میرے والد صفین کی طرف عزیمت کرتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا یہاں ان کی سواریاں اترنے کا نام بتا دیا اور آپ نے فرمایا، مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان وہیں اتار دیا جائے اور ایسا ہی کیا گیا۔ اور وہ 5 شنبہ جمعرات 2 محرم کا دن تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا، ترجمہ،
جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا ہے۔ اور بار خدایا، بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی، خداوند بس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ نے اصحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اس وقت تک دین کی حمایت و پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاح و رفع میں ہو، اور جب بھی بلا اور آزمائشوں کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو، جس کا رقبہ 4x4 میل تھا، اور غازریہ کے باشندوں سے 60,000 درہم کے عوض خرید نینوی لیا، اور ان پر شرط رکھی کہ آپ کی قبر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور 3 تک ان کی پذیرائی اور ضیافت کا اہتمام کریں گے۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کربلا میں حسین علیہ السلام کی سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط موصول ہونے پر عبید اللہ نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، حسین علیہ السلام، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤں، حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق قتل کروں، یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا، وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا کلام اس کے سامنے دہرایا، اور عبید اللہ نے امام علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل